السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، فیز 7 میں لاہور کے علاقے فیز 7 میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا اور میں نے پراپر اس پہ آپ کو اپڈیٹس دی تھیں کہ کس طرح سے واقعہ پیش آیا۔ ایک 14 سالہ لڑکے نے ایک ہی گھر کے 7 افراد کا قتل کر دیا۔ یہ ایکسیڈنٹ ابتدائی طور پہ بتایا جا رہا تھا، اس شخص کو پھر اس بچے کو گرفتار کیا گیا اور مختلف چیزیں سامنے آئیں۔ اب اس کیس میں بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ اصل یہ جو معاملہ تھا، جو دکھایا گیا، یہ معاملہ نہیں تھا، معاملہ اس سے برعکس تھا اور بہت ہی خوفناک تھا۔ اس کیس میں مختلف اپڈیٹس بھی ہوئی ہیں، ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس کو پیش کیا گیا عدالت میں، اس کے والد کو پیش کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ اس کے مزید جو دوست شامل تھے اس کار میں ان کو بھی پیش کیا گیا۔ اب یہ جو دوست دو تھے، مبینہ طور پہ ان کا حیران کن اثر و رسوخ بتایا جا رہا ہے اور یہاں سے یہ چیز پروو ہوتی ہے کہ اس کے والد نے اپنے بیٹے کو پکڑوا دیا لیکن ان دو دوستوں کو نہیں پکڑوایا۔ تفصیل کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم 1000 سبسکرائبر کے بہت ہی نزدیک ہیں اور میں آپ سب کا دل سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں جس طرح سے آپ لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں یوٹیوب پہ بھی، ٹک ٹاک میں کے میرے اکاؤنٹس پہ بھی اور فیس بک پہ بھی۔ ناظرین، اب تفصیل کی جانب بڑھتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں تو یہ معاملہ جتنا سیدھا نظر آیا اتنا سیدھا نہیں تھا۔ اس بچے عفنان کے والد کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے اور جو دوست بھاگے تھے ان کا میں آپ کو بتاتی چلوں تو یہ بتایا گیا اس کا جو والد تھا پراپرٹی ڈیلر ہے یہ، اور عسکری 11 میں ان کی زمینیں تھیں گاؤں کی۔ بعد میں وہ زمینیں جیسے ہی شامل ہوئی عسکری 11 میں تو یہ بڑے مالدار ہو گئے۔ اب اس کے والد کے پاس پیسہ تو ہے جو بتایا جا رہا ہے، اچھا خاصا پیسہ، لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے۔ اس بچے نے آ کے ایک اپیل کی، اس نے کہا کہ جو میرا میڈیا ٹرائل چل رہا ہے وہ اس کو عدالت روکے، عدالت جو کیس ہے اس کی کوریج کو روکے، میرے کیس کو کور نہ ہونے دے اور میرا جو میڈیا ٹرائل ہے وہ بھی اس کو بھی بند کرے، یہ نوٹسز جاری ہوں۔ دوسرا، اس شخص کے جو وکیل نے، اس بچے کے وکیل نے جو ایک موقف اپنایا وہ یہ اپنایا کہ یہ بچہ جو ہے اس سے غلطی سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور یہ مرڈر نہیں ہے، یہ سوچے سمجھی پلاننگ نہیں تھی، یہ اس طرح کی کوئی انٹینشن بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کو وہ تمام حقوق دیے جائیں جو ایک کم عمر بچے کو یا بچی کو دیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ جو ہے وہ اپلیکیشن دی گئی۔ دوسرا، ہمارے جو سی ایم ہیں، چیف منسٹر ہیں محسن نقوی، انہوں نے اس سارے معاملے کا نوٹس لیا اور جو لواحقین تھے جن کی جانیں اس سارے حادثے میں گئی ہیں، اس سارے واقعے میں گئی ہیں، ان سے جا کے افسوس کیا اور اس سارے معاملے کا نوٹس لیا، تو یہ معاملہ مزید ہائی لائٹ ہو چکا ہے اس وقت۔ اب مزید جو اہم اپڈیٹس آئی ہیں وہ یہ کہ یہ بتایا جا رہا ہے اس شخص کی جانب سے جن کے ایک ہی گھر کے 7 افراد کا قتل ہو گیا۔ ایک وہ بچہ تھا جو ایک خاتون جو ایکسپیکٹ کری تھی، اس سمیت 7 لوگ ہوتے ہیں یہ 7 جن کا قتل ہوا۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو لڑکا تھا یہ اپنے 3 دوستوں کے ساتھ، ایک تو ڈرنک تھا، اس نے پی رکھی تھی، دوسرا یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ولیمے سے لوٹ رہے تھے واپس اور اس نے میرے جو بیٹے کی گاڑی تھی، میرے گھر والوں کی، ان کی گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کیا، اس کو فالو اپ کرنا شروع کیا اور میرے بیٹے نے منع بھی کیا کہ یہ ہماری فیملی ہے، میرے گھر والے ہیں اور ہماری عورتوں کو تنگ نہیں کرو، لیکن یہ بچہ باز نہیں آیا اور اس نے یہ کہا کہ تم مجھے روک رہے ہو، اب تم دیکھو، میں دیکھتا ہوں کہ تم کس طرح سے ان سڑکوں پہ ٹریول بھی کرتے ہو۔ اب عینی شاہدین کے مطابق اس لڑکے نے گاڑی اتنی تیز چلائی، اس کی رفتار اتنی تیز کر دی، 160 کی سپیڈ بتائی جا رہی ہے، 160 کی سپیڈ میں اس نے اپنی گاڑی دوڑائی اور اس کار کو جا کے ٹکر ماری، ہٹ کیا اور یہ کلبازیاں کھاتی ہوئی روڈ کی دوسری جانب جا کے گری۔ اور کافی جو گھر کے لوگ تھے، 2 دوستوں کی میں بات کری تھی جو اس کے دوست اب گرفتار ہوئے، تو وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ان دوستوں کے جو والدین ہیں، ان کا جو تعلق ہے وہ فوجی گھرانے سے ہے اور اس وجہ سے بھی اس عفنان کے والد نے ان 2 دوستوں کا نام نہیں لیا۔ یہ عدالت میں پیش بھی ہوئے، اس میں سے ایک دوست کا تصویر جو ہے وہ بڑی وائرل ہے، وہ دیکھی گئی کہ جو اس کا رائٹ ہینڈ کے جو کچھ فنگرز ہیں اس پہ پلسٹر چڑھا ہوا ہے اور وہ زخمی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ
اس حادثے میں اس سارے واقعے میں زخمی ہوئی یا پہلے سے یہ اس کو چوٹ موجود تھی. دوسرا جب اس سے بیان لیا گیا اس کے دوستوں سے تو انہوں نے ڈٹو کاپی یہی بیان دیا. پھر انہوں نے اس سارے بیان میں ایک ایڈیشن کیا. انہوں نے کہا کہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا تھا وہ یہی بچہ تھا, یہی افنان تھا ہمارا دوست, اور ہم کھانے سے میک ڈونلڈ گئے ہوئے تھے, وہاں سے ہم واپس لوٹ رہے تھے اور اس نے ضد کی, گاڑی لی اور یہ سارا افسوسناک واقعہ پیش آیا. تو یہ اب تک کی بہت ہی اہم اپڈیٹس ہیں. مزید یہ کہ وہاں پہ جو کورٹ پروسیڈنگز کے دوران کچھ جو صحافی موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ اس بچے کو بڑا پروٹوکول دیا گیا. ایک تو جب اس کو لایا گیا عدالت میں, اس کے چہرے پہ کپڑا ڈال کے اس کو لایا گیا اور اس کو آئی فون وہاں پہ دیا گیا کہ بھائی تم نے جس سے بات کرنی ہے تم کر سکتے ہو, اور اس کو حد نظر پروٹوکول دیا گیا, ہر چیز کی سہولت اس کو دی گئی. اور مزید یہ کہ اب دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کیس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. مختلف کیسز رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں ڈیلی, اور آپ سب کے سامنے ہے کہ جو اثر و رسوخ والے ہیں اور جو بیچارے غریب غربا ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں دو طرح کا قانون موجود ہے, غریب کے لیے الگ ہے اور امیر کے لیے الگ ہے. دعا یہی ہے کہ ان کے جو انویسٹیگیشن ہے وہ بالکل ٹھیک انویسٹیگیشن ہو. اگر یہ واقعی اس نے انٹینشلی یہ سارا کام کیا ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے, اور تمام ان والدین کو عبرت پکڑنی چاہیے اس واقعے سے کہ وہ اپنے بچوں کو جو انڈر 18 ہیں ان کو نہ ہی گاڑی دیں نہ ہی موٹر بائکس دیں, اور حد نظر ان پہ نظر بھی رکھیں اور خیال بھی رکھیں. مجھے اجازت دیں, اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں, اور ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو لازمی لائک کر لیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, اپنا فیڈ بیک دیں. اللہ حافظ.